اب وہ محقق بن گیا، اس نے تحقیق کر لی، اس نے اللہ کو ڈھونڈ لیا. کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی اسے گائیڈ کرے، کوئی اسے بتائے، اس لیے کہ گائیڈ لائن تمام بکھری پڑی ہے کائنات میں فطرت کی. اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ سورج تمہیں گائیڈ نہیں کر رہا، کیا یہ چاند تمہیں گائیڈ نہیں کر رہا کہ یہ ہوائیں ہیں، یہ فضائیں ہیں، یہ درخت ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ جمادات ہیں، کتنی نشانیاں تمہیں ہماری چاہیے. جدھر چلے جاؤ گے توحید کے سرچشمے ہیں، بہتے چلے جا رہے ہیں. تمہارا ذہن تو اس قابل ہو کہ تم ہمیں پہچان سکو، ہمیں تلاش کر سکو، ہمیں ڈھونڈ سکو. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا کہ مظاہر فطرت پر ریسرچ کرنا، سوچنا کہ یہ سورج کیسے نکلتا ہے، یہ ہوا کیسے چلتی ہے، یہ درخت کیسے پھول کھلاتے ہیں، یہ درختوں میں پھل کیسے پکتے ہیں. جیسے جیسے سوچتا گیا انسان، سائنس بنتی چلی گئی، علم بنتا چلا گیا. اس کو اللہ نے عبادت قرار دیا کہ ہماری صنعتوں کو سمجھو، اس پہ ریسرچ کرو، اس میں تحقیق کرو اور اس کی تعریف کرو کہ انسان کے امکان میں نہیں ہے سورج نکالنا. انسان کے امکان میں نہیں ہے سورج نکالنا. وہی نکالے جسے ہم نے اذن دیا ہو. ہم نے اذن دیا. تو ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جب انسان سوچنے لگتا ہے اور مظاہر فطرت کو سمجھنے لگتا ہے تو وہ دنیا کا بڑا سائنسداں بن جاتا ہے. اور اگر صاحب ایمان ہے تو وہ عبادت گزاروں میں شمار کیا جاتا ہے. 3 ہی قسمیں ہیں عبادت کی. ایک مظاہر فطرت میں تحقیق کرنا، سوچنا، فکر کرنا. ایک حقوق العباد، اپنے عزیز رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ، پڑوسی، قومی لوگ، سب کا خیال کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا. ایک عبادت یہ ہے. اور ایک عبادت 5 وقت کی نماز پڑھنا. عبادتوں کی 3 قسمیں. لیکن مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا کہ اگر یہ 2 عبادتیں تم نے ادا نہیں کی تو یہ تیسری والی قبول نہیں ہوگی. اگر حقوق العباد ادا نہیں کیے تو 5 وقت کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہو، پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو، تو کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے قبول ہو رہی ہیں، سب کٹتی جا رہی ہیں، گھٹتی جا رہی ہیں، کٹتی جا رہی ہیں، گھٹتی جا رہی ہیں، کٹتی جا رہی ہیں. لوگوں نے یہ دین و ایمان بنا لیا، بس ہم نے یہ کر دیا. کہاں کر دیا آپ نے؟ جتنی آپ نے ادھر کی ادھر اتنی کم ہو گئیں. اور پھر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں آپ نے کہاں سوچا، تعریف کہاں کیا آپ نے؟ ایک ایک پتی کو درخت کے پکڑ کے اور صرف اس کو دیکھنا اور اس کی رگوں کو دیکھنا کہ کیسے جڑ سے یہ اپنی غذا اور رزق لیتا ہے، اور پھر یہ کہنا پروردگار تو ہی اکبر ہے، تو ہی خالق ہے، اور یہ کہہ کے پتے کو چوم لینا، یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے. اسی لیے پتے پہ سجدہ شریعت میں جائز ہے. پتے پہ سجدہ کر سکتے ہیں، پتھر پہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پتے پہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ اس کی صنعت کا شاہکار ہے. ایک پتا، ایک درخت کا پتا قدرت کا شاہکار ہے. اب آپ اس میں سوچئے، دیکھیے جن سائنسدانوں نے دیکھا تو انہوں نے پتہ لگایا یہ پتا جیتا کیسے ہے، زندہ کیسے ہے، اور وہ اسی نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اس وقت تک زندہ ہے جب تک شاخوں کو وسیلہ بنا کر اپنے مرکز سے جڑا ہوا ہے. جو وسیلے کو چھوڑ گیا، وہ مرکز سے کٹ گیا، اب جڑ اسے غذا نہیں دے گی، اب اسے غذا نہیں ملے گی. اب وسیلہ تم جو چاہے بنا لو، جڑ ولایت علی ہے، اگر اس سے کٹ گئے تو پتا خشک ہو گیا. پتا
خشک ہو گیا، خشک ہو کے اکڑ گیا، زرد ہو گیا اور پھر ٹوٹ گیا۔ اتنی کمزور ہوئی وہ مضبوط ڈنڈی جو جوڑے ہوئے تھی، خشک ہو کے اتنی کمزور ہوئی کہ چٹ سے آواز تک نہ آئی اور الگ ہو گیا، اور ہوا اسے اتنی دور لے گئی اڑا کر کہ وہاں تک تعاقب کیا ہوا نے جب تک کہ اس کو کوڑے خانے تک پہنچا نہیں دیا۔ یعنی پتے کا جہنم بن گیا وہ ملبہ، جہاں اسے پیس دیا گیا، جہاں اسے فنا کر دیا گیا، غیر ضروری سمجھ کر کہ یہ معاشرے کے لیے جراثیم بن گیا، پہچان اس کی ختم ہو گئی پتے کی۔ اس لیے پتے پہ ریسرچ کرو کہ پتا بھی ولایت علی تک پہنچا رہا، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی۔ قدرت نے اس لیے کہا ان مظاہر کو دیکھو تاکہ تم صراط مستقیم پا سکو، اس لیے عبادت قرار دیا۔ اور حقوق العباد میں بھی ولایت علی ہے، حقوق العباد میں بھی ولایت علی ہے، اس لیے کہ جب تم اپنے بھائی سے پیار کرو گے تو تمہارے تصور میں دو بھائی آئیں گے، اس لیے کہ تم جو رشتہ برتنا چاہو گے تو تم آئیڈیل ڈھونڈو گے، اور جب پوری دنیا میں ڈھونڈ آؤ گے تو نبی اور علی جیسے بھائی تمہیں کہیں ملیں گے نہیں۔ اور جب باپ اور بیٹے کا رشتہ بنے گا، اور اگر کوئی ایسا باپ ہو جو بیٹے کی ولادت کا خواہش مند ہو تو تمہارے تصور میں علی اور عباس آ جائیں گے۔ اس لیے حقوق العباد پہ نظر رہے تاکہ ہر وقت اہل بیت سامنے رہے، ہر وقت علی سامنے رہے۔ اور اسی لیے کہہ دیا وہ عبادت اگر اس میں ہم نہیں تو پھر وہ عبادت بھی قبول نہیں۔ ظاہر میں وہ عمل ہے جسے نماز کہتے ہیں، باطن اس کا میں ہوں، باطن اس کے علی۔ تو تینوں قسمیں عبادات کی شارح علی پر لے جاتی ہیں، اور انسان کو متوجہ اس لیے کیا گیا کہ ایک انسان جس نے تمہاری زندگی کے ہر شعبے کو سمجھایا ہے وہ کہیں اور تمہیں نہیں ملے گا سوچنے اور غور کرنے کا موقع، اس لیے کہ کون کائنات میں ایسا ماورا ہوگا جو ہر موضوع کو سمجھا دے۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے، انبیاء کو خواہش تھی کہ ہم کو بیٹا ملے، دعا کی ہے، انبیاء نے دعا کی ہے، باقاعدہ بیٹے کے لیے دعا کی۔ جناب زکریا نے دعا کی ہم کو بیٹا دے، ایک بیٹا دے۔ حضرت ابراہیم نے خواہش کی ہے، جناب آدم نے خواہش کی ہے حابیل کے قتل کے بعد کہ ایک اچھا سا بیٹا دے، اب کوئی میرے پاس سعادت مند بیٹا نہیں۔ انبیاء کی خواہشات ہیں، بیٹا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن علی کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بغیر مانگے حسن اور حسین جیسے بیٹے دے دیے، حسن اور حسین جیسے بیٹے دے دیے۔ جب ایسے بیٹے تھے پھر کیوں یہ خواہش کی کہ عباس جیسے بیٹے کی ضرورت ہے؟ حسن حسین کے بعد بھی یا علی آپ کو ایک بیٹے کی ضرورت ہے؟ اب میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں یہ قیمتی جملہ ابھی ذہن میں آیا ہے، اس لیے میں اس منزل تک پہنچ گیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ بیٹے تھے علی کے حسن اور حسین، لیکن جیسے ہی آیات نازل ہو گئی نبی پر کہ ابنانا و ابناکم، اللہ نے حسن حسین کو محمد کا بیٹا کہہ دیا، ویسے ہی ہاتھ اٹھائے پروردگار اب مجھ کو بیٹا دے۔ اب مجھے بیٹا دے۔
ادھر آیت آئی کہ حسن اور حسین تمہارے بیٹے ہیں، اور ادھر نبی نے حدیث کہی کہ ہیں صلب علی سے دونوں، لیکن میرے بیٹے. وہ آیت ہے، یہ حدیث ہے. تو حدیث اور آیت نے دونوں بچوں پہ ایسا حصار کر لیا کہ اب علی کے بیٹے نہ رہے، نبی اور رسالت کے بیٹے ہو گئے. تو علی نے چاہا کہ ایک امامت کا ایسا بیٹا ہو کہ جو نبوت کے بیٹوں کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائے تو لوگ فرق نہ کر سکیں. فرق نہ کر سکیں. فرق نہ کر سکے. یہ نہیں دعا میں مانگا کہ اسے امام بنا دینا، بس ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے. آیت کہہ رہی ہے ابنانا و ابناکم، اے نبی اپنے بیٹوں کو لائیے، اپنے بیٹوں کو لائیے. تو جس دن حسن اور حسین نبی کے بیٹے ہو گئے تو اس دعا میں علی کی یہ راز چھپا تھا. کیا راز چھپا تھا؟ راز یہ چھپا تھا کہ نبی کے لیے میں تھا، اب نبی کے بیٹوں کے لیے نبی سے زیادہ خطرناک دور آنے والا ہے، تو نبی کے بیٹوں کی حفاظت کون کرے گا؟ میں نبی کی حفاظت کر رہا تھا، اب نبی کے بیٹے قیمتی ہو گئے تو فوراً کا پروردگار ہمیں ایک بیٹا چاہیے. جیسے زکریا نے کہا اللہ سے ہمیں ایک بیٹا چاہیے، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں یحییٰ جیسا بیٹا دیا. تو کیا علی نے زکریا سے کم عبادتیں کی تھیں؟ یہ عبادتوں کا صلہ زکریا کو ملا تھا کہ محراب عبادت میں مانگا کہ بیٹا دے، اور اللہ نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں بیٹا دیں گے، دیں گے بیٹا، اور دیا یحییٰ جیسا بیٹا. اور علی کی عبادتیں تو جانے کب نماز شب میں محراب عبادت میں علی کو یہ معلوم ہو گیا ہو کہ بیٹا ملے گا، بیٹا ملے گا. لیکن بیٹا تو ملے گا، علی نے چاہا کہ اللہ کا وعدہ ہے ایک بیٹا ملے گا حسن اور حسین کے بعد، لیکن انتظام میں کر لوں کہ پلے گا کس گود میں، پلے گا کس گود. اب خدا کا عطیہ بیٹا عطا کر دے خداوند. انتظام چاہتے ہیں علی کہ آغوش کا انتظام ہو. اور اس سلسلے میں جب ہم مولا عباس پہ تقریریں کریں گے تو بار بار حضرت ام البنین پر تقریریں آئیں گی. پہلے اشرے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری کتاب حضرت ام البنین پر آ گئی ہے، لیکن 11 محرم کو میں صبح ہی ہر سال لاہور چلا جاتا ہوں، اور اس کے بعد ملتان کا شب پڑھنے کے بعد اب واپسی ہوئی. تو اس سلسلے میں وہ کتاب آپ تک نہ پہنچ سکی میری مصروفیت کی وجہ سے. اب میں نے وہ کتابیں ادھر اسٹال پہ رکھوا دی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اور یہ کتاب عربی، فارسی، اردو، ایران، عراق، ہندوستان اور پاکستان میں یہ پہلا موضوع ہے کہ جس پہ میں نے ریسرچ کر کے پہلی کتاب اس بی بی پہ لکھی ہے.